اگر کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور والدین کی قبر کو اپنی کسی خاص کیفیت کی وجہ سے بوسہ دے دیتا ہے تو اس کا قبر کو بوسہ دینا یہ حرام یا گناہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ قبر کو بوسہ دینے سے بچا جائے، کیونکہ قبر کو بوسہ دیتے وقت سجدے کی کیفیت پائی جاتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا گمان کر سکتا ہے کہ یہ بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو دوسروں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قبر کو بوسہ دینا شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن قبروں کو بوسہ دینے سے بچنا ہی بہتر ہے، چاہے وہ والدین کی قبریں ہوں یا اولیاء اللہ کے مزارات ہوں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ جاہل لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت پر شرک کے فتوے لگانے سے باز نہیں آتے۔ کسی نے والدین کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ لی تو اس کو قبر پرست کہہ دیا، کسی نے والدین کی قبر کو بوسہ دے دیا تو اس کو مشرک کہہ دیا، یا اگر کوئی مزار پر حاضری دینے کے لیے چلا گیا تو اس کو بھی مشرک کہہ دیا۔ حالانکہ یار ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ پاک کے لیے ہے۔ ان کے مولویوں نے صرف ایک ہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ کسی کو قبر پر دیکھ لو تو مشرک کا فتویٰ لگا دو، کسی کو مزار پر جاتا دیکھ لو تو اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت یعنی مال و دولت، دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ امت پر شرک کے فتوے لگانے والے لوگ بھی آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو بات بات پر بغیر تحقیق امت محمدیہ پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔